السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور فہم سے نواز رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے مجھے ایک عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمر کو اتنی فہم اور عقل استعمال کرنے کا موقع دیا اور وہ خلیفہ بن گئے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اور دوسرے عمر جو تھے وہ ابو جہل یعنی کہ جہالت کا ایک نمونہ بن گئے پوری دنیا کے لیے۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فہم اور عقل دی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد امت میں ایک امام مہدی آئے گا اور اس کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، نہ صرف اس کو ماننا بلکہ برف کی سلوں پہ چل کے جانا پڑے تو اس تک پہنچنا، اس پہ ایمان لانا اور اس کو میرا سلام پہنچانا۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مخالفت ہے، یعنی کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادری، تو اس کے مخالف بہت زیادہ الفاظ، گندے الفاظ میں، غلیظ الفاظ میں مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، نبی یا کوئی برگزیدہ بزرگ اپنے وقت میں آیا تو وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے جن کی اپنی دنیا سے مصلحت تھی، انہوں نے مخالفت کی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اسلام کی خدمت کی، ابھی اس دعوے سے پہلے، تو تمام مولوی جو انڈیا میں تھے بر صغیر کے، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ بہت ہی عظیم کام کیا۔ اسلام کی جو خدمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس وقت تو وہ حضرت مسیح موعود نہیں تھے، مرزا غلام احمد کے نام سے، وہ جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ آج تک کسی بھی شخص کو وہ توفیق نہیں ملی پچھلے زمانے جو گزرے تو اسلام کی، کیونکہ مسلمان بڑی تیزی سے عیسائی ہو رہے تھے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے بھی بڑے سخت حملے تھے، لیکن تحریرات اور کتابوں اور حوالوں سے جو ان کا مقابلہ کیا تو وہ رک گئے مسلمان، اور وہ عیسائی جو تھے وہ پسپا ہو گئے۔ تو اس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ان علماء کی طرف سے جو اس وقت نامی گرامی تھے، لیکن جیسے ہی خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم دیا یا یہ خبر دی کہ آپ وہ والے امام مہدی ہیں جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو انہوں نے جب اس چیز کا اعلان کیا تو یہ جو جتنے مولوی تھے اس وقت جو تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے بہت سخت مخالف ہو گئے۔ یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، دنیا میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو یہ خبر دی کہ آپ نبی ہیں یا مامور زمانہ ہیں تو آپ دنیا کو بتائیں اور خدا کی طرف بلائیں توحید کا، تو اس وقت جو لوگ معروف لوگ ہوتے تھے مختلف مذاہب کے، وہ سخت مخالفت میں آ جاتے تھے۔ اب بات یہ ہے مختصر سی کہ کتنا عرصہ ہو گیا، سالہ سال ہو گئے مخالفت کرتے ہوئے، ادھر انہوں نے تحریروں میں یہ لکھ دیا، کتابوں میں یہ لکھ دیا، اور اسی طرح یہ اعتراض بنتا ہے جب انہوں نے یہ کہا۔ بات یہ ہے بڑی سمپل سی، یہ کتابوں میں لکھا حوالے دینے ان کو تو ایک طرف رکھ لیں، بات اب ہے پریکٹیکل کی۔ اب رہ گیا کام صرف کون شخص اسلام کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے، کون اس کا عملی نمونہ ہے۔ وہ جو تحریریں نکال کے تروڑ مروڑ کے حوالے جو پیش کرتے ہیں، وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں ہینڈی ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں کنجی ہے وہ سچائی کی پرکھنے کی۔ تو اب جو شخص جان بوجھ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف مولویوں کی کئی سنی باتوں کے اوپر وہ یہ کہتا ہے جی وہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں سچائی سے محروم رہ جاتا ہے، وہ پھر اس کی اپنی قسمت ہے۔ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں پچھلی تاریخ میں، وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں وہ حضرت دو عمر تھے، ان میں سے جب ایک کو سچائی پہچاننے کی توفیق مل گئی تو ان کا مرتبہ خلیفہ بن گیا، اور دوسرا جو محروم رہ گیا وہ ابو جہل بن گیا۔ تو آج کے دور میں بھی جو محروم رہ رہے ہیں وہ جہالت کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو اکثر ملتی رہتی ہیں۔ چند دن پہلے بھی ایک مثال ہوئی اسلام آباد میں، آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچائی کو پہچان سکیں، صرف کتابوں کے حوالوں سے نہیں بلکہ عملی زندگی کو دیکھ کے۔ عملی زندگی کیا ہے کہ دنیا میں اس وقت کون سے لوگ ہیں جو اسلام کی تبلیغ یا اسلام کی جو اصل نمونہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ چیز اگر انسان عقل کے لحاظ سے صرف سوچے، صرف عقلی لحاظ سے کہ بھئی کون ہے جو اس وقت پوری دنیا میں مختلف مذاہب کو اسلام کی طرح کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جنہوں نے کبھی آج تک قرآن مجید کی تعلیم یا حقیقت کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ اسلام کے آغوش میں آتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ پریکٹیکل کو دیکھیں، آج دور پریکٹیکل کا ہے۔ آج باتوں کا یا کتابوں سے حوالے نکالنے، اس نے یہ لکھ دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے تو ہم کیسے۔ بات یہ ہے کہ آج انسان نے اگر دنیا کو فتح کرنا ہے، دل جیتنے ہیں تو عمل سے دیکھا کہ عمل کر کے جیتنے ہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ دنیا میں کر رہی ہے۔ ان کی اس وقت پوری دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ان کو ایک اسلام کا واحد نمائندہ سمجھا جا رہا ہے، امن کا ان کو ایک واحد نشان سمجھا جا رہا ہے، اور اسلام کی تعلیم اور اسلام کی جو حقیقت ہے اس کو دنیا کو کلیئر کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو قرآن مجید کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، اور جو سماجی کام کیے جا رہے ہیں، یعنی خدمت خلق کی جا رہی ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم بیسیکلی لوگوں کے دلوں میں اتارنے والی۔ غریبوں کی مدد، افریقہ میں جائیں، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے ہیومینٹی فرسٹ جو ادارہ ہے جماعت احمدیہ کے انڈر چل رہا ہے، ملینز ڈالر جو ہیں اس کے وہ جا رہے ہیں افریقہ میں، ہاسپٹل بن رہے ہیں، غریبوں کے لیے وہاں نلکے لگ رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، ایون کہ پاکستان میں جا کے سندھ میں۔ اور یہ جو مولوی جو مخالفین ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ میں نے صرف چند باتیں آپ کے ساتھ جرمنی کے صبح کے خوبصورت نظاروں میں چلتے چلتے، یہ ایک علاقہ ہے ایکنہائم، اس میں ساتھ واک کرتے کرتے آپ کو دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل یوز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔